وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنی آیت 249۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان سے تابوت چھین لیا گیا بنی اسرائیل سے، جس تابوت کو یہ بہت زیادہ اہم سمجھتے تھے، قبلہ سمجھتے تھے اپنا، بہت اہم تھا ان کے لیے۔ تو جب وہ چھن گیا ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تابوت ان کے پاس معجزانہ طور پہ واپس آ جائے گا، اور یہ ایک نشانی ہوگی ان کے لیے کہ طالوت ہی ان کا اب لیڈر ہے۔ تو فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے واپس لے آئیں گے۔ تو قرآن تو ہمیں بس اتنی ہی بات بتاتا ہے، اور اصل چیز یہی ہے کہ تابوت ان کے پاس واپس آ گیا۔ لیکن ہمیں بائبل میں تھوڑی اور ڈیٹیل ملتی ہے۔ بائبل کا جو چیپٹر سموئیل ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو تابوت وہ قوم لے گئی ان سے چھین کے، تو اس قوم میں پھر بہت ساری وبائیں جو ہیں وہ پھوٹنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ بہت مصیبتوں کا شکار ہوئے، اور انہیں یہ لگا کہ یہ تابوت جو ہے نا، اس کی وجہ سے ان پر مصیبتیں اور وبائیں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا، اور اس بیل گاڑی کو انہوں نے ہانک دیا، اور وہ بیل گاڑی خود بخود ہی چلتی ہوئی ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گئی سیدھی۔ تو یہ ہمیں اس میں بائبل میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ جو تابوت تھا اس طرح ان کے پاس آیا۔ لیکن قرآن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ تابوت ان کے پاس واپس آ گیا، اور انہوں نے طالوت کو پھر اپنا لیڈر مان لیا، اور طالوت نے پھر ان کی جو ہے تربیت کی۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے فلما، پھر جب فصل طالوت بالجنود، طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا، قولا، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، آزمانے والا ہے تم کو، بنہر، ساتھ ایک نہر کے۔ تو جب وہ ساری فوج نکلی، تو طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ، یعنی شدید گرمی اور پیاس کے باوجود نہر آئے گی راستے میں، اور اس سے ان کی آزمائش ہوگی۔ ویسے بھی یہ ہے کہ جب ایک فوج کی تربیت کی جاتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب فوجی ٹریننگ ہوتی ہے تو ان کو بہت ساری مشقتیں اور ان کو بہت ساری سخت قسم کی ٹریننگز دی جاتی ہے تاکہ وہ مشقت برداشت کریں، صبر کریں۔ تو یہ صبر بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی فوج کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نہر کے ساتھ آزمائش کی۔ فمن، تو جو کوئی شرب منہ، پیے گا اس میں سے، فلیس منی، تو نہیں ہے وہ مجھ سے۔ یعنی گرمی، تھکاوٹ اور پیاس کے باوجود کیا ان کی آزمائش تھی کہ جو کوئی نہر سے پانی پی لے گا وہ پھر آگے جا کے لڑ نہیں سکے گا۔ طالوت نے کہا وہ پھر میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان بہت زیادہ کھا پی لیتا ہے تو وہ سست ہو جاتا ہے، اور اس چیز کا ایکسپیرینس ہم سب نے کیا ہوگا رمضان المبارک میں، جب بہت اسپیشلی جب گرمی کے لمبے روزے ہوتے ہیں، تو جب افطار کے ٹائم پہ بہت سارا پانی انسان پی لے یا بہت سارا کھانا کھا لے ایک دم سے، تو وہ سست ہو جاتا ہے، بیٹھ رہتا ہے، پھر اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی۔ تو وہی بات ہے، خیر حکمت تو ایک طرف ہے، بس اللہ نے آزمائش کی ان کی کہ وہ جو نہر آئے گی اس میں سے پانی نہیں پینا۔ ومن، اور جو کوئی لم یطعمہ، نہ پیے گا اس کو یا نہ چکھے گا اس کو، فإنہ منی، تو وہ بے شک مجھ سے ہے، یعنی وہی میرے ساتھ آگے چل کے لڑے گا۔ الا من اغترف، مگر جو چلو بھر لے، غرفتم، ایک چلو بھرنا، بیدی، ساتھ اپنے ہاتھ کے، یعنی چلو بھر پانی چکھنے کی یا پینے کی اجازت ہے، تھوڑا بہت اپنے مطلب زبان کو تر کر لے یا چلو بھر لے لے پانی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سیراب کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پہ نہیں پینا ہے۔ فشربوا منہ، مگر انہوں نے اس کو پی لیا، بنی اسرائیل نے پانی پیٹ بھر کے پی لیا۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے رہ گئے جنہوں نے نہ چکھا پانی، یا طالوت کا کہنا مانا، یا انہوں نے چلو بھر لیا، بس مطلب بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی روایت کے مطابق صرف 313 لوگ تھے جنہوں نے کہنا مانا۔ فلما، پھر جب جاوزہ، اس نے پار کیا اس کو، طالوت نے، ہوا اس نے، طالوت نے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے جو اس کے ساتھ تھے، معہو، یعنی یہ ایمان لانے والے کون لوگ؟ جنہوں نے اللہ کا کہنا مانا، طالوت کے کہنے پر انہوں نے پانی نہ پیا، وہ 313 تھوڑے سے لوگ، جب انہوں نے اس ندی کو یا اس
دریا کو پار کیا، قالو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے آج، بجالوتا ساتھ جالوت کے، و جنودی اور اس کے لشکروں کے. یعنی وہ لوگ جو تھوڑے سے بچے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ جالوت اور اس کے آرمی سے مقابلہ کریں. جالوت سے اب ان کا مقابلہ تھا. جالوت ان کا لیڈر تھا آرمی کا جن سے انہوں نے لڑنا تھا، اور جالوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ دہشت تھی ان کے دلوں میں. تو وہ جو تھوڑے بچ گئے انہوں نے کہا ہم تو بہت تھوڑے ہیں، ہمیں نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے لشکروں سے مقابلہ کریں. تو آج وقت چونکہ مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو جو ہے کل کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے جو ہمیں سیکھنے ہیں. تو انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے اس آیت پر دوبارہ جو ہے غور و فکر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے آیت 249 کا اگلا حصہ. جب وہ لوگ طالوت اور ایمان لانے والے لوگ نہر پار کر کے آ گئے، یعنی وہ اس امتحان سے جب گزر کے آ گئے، قولو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی، وہ کہنے لگے آج ہم میں کوئی طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی. بے شک وہ لوگ ایمان والے لوگ تھے اور بے شک اللہ کے امتحان سے صبر کے ساتھ کامیاب نکل آئے ہوئے تھے، پھر بھی بولے آج ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کریں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تعداد میں بہت تھوڑے رہ گئے تھے، 313 لوگ بس بچ گئے تھے، اور پھر یہ کہ بہت عرصے تک ان کے دلوں میں دشمن کی دہشت رہی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی. قول الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون انہم ملاق اللہ، جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے. ان 313 میں سے بھی کچھ بہت زیادہ مضبوط ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم لوگ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. دیکھیں چھوٹا گروہ بھی ہو، اس میں بھی اگر کچھ لوگ ثابت قدم ہوں، زیادہ ایمان والے ہوں، تو وہ پورے گروہ کو جو ہے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہوں میں سے تھوڑے گروہ غالب آ گئے بہت بڑے گروہوں پر باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. انہوں نے کیا موٹیویٹ کیا اپنے پورے لشکر کو کہ بہت بار ایسا ہوا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ، ایک قلیل لوگوں کا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پھر انہوں نے جنگ کی، وہ اگلی آیت میں آگے چل کے آئے گا. اس آیت سے ہمیں کچھ جو ہیں لیسنز اپنے لیے نکالنے ہیں. پہلے تو دیکھیں شروع سے ہی اس آیت کو کہ طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب کبھی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اور یہ صرف جہاد قتال ہی نہیں، جنگ ہی نہیں، جہاد ہر طرح کا جہاد اس سے مراد لے لیں آپ. اگر اس کو جنرلی ہم اپنے اوپر اپلائی کریں کہ جب بھی انسان اللہ کے راستے میں نکلے، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، چاہے وہ لوگوں کو دعویٰ کرنے کے لیے نکلے، کوئی بھی کام فی سبیل اللہ جب انسان کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. یہ شرط ہے، یہ سنت اللہ ہے کہ جب کبھی آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ کی آزمائش ہوگی. اللہ آزما کر دیکھتا ہے کہ کون ہے جو ثابت قدم ہے. انسان کی ثابت قدمی، انسان کے توکل اور صبر کا ہمیشہ امتحان ہوگا. تو ہم سب لوگ یہ جان رکھیں کہ جب کبھی بھی ہم اللہ کے دین کی خاطر کوئی کام کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہماری آزمائش ہوگی. پھر آزمائش ہوئی، ان کی کس چیز کے ساتھ آزمائش ہوئی؟ نہر دی گئی. نہر سے اب مراد کیا ہے؟ بعض دفعہ زندگی میں چیزیں کم کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، بعض دفعہ انسان کو وافر مقدار میں دنیا دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. دیکھیں یہ ایک دفعہ میں کہیں پڑھ رہی تھی، اسی آیت کے ریفرنس میں بڑی اچھی بات کسی نے لکھی تھی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ دین کے راستے پہ نکلتے ہیں اور آپ کی آزمائش ہو جاتی ہے وافر دنیا کے ساتھ، اور پھر آزمائش کیا ہوتی ہے کہ دنیا کو بس اتنا ہی لینا ہے جتنا گزارے لائق ہے. جیسے ان کی آزمائش تھی کہ چلو بھر لے لو، اتنا لے لو کہ گزارا ہو جائے، پیٹ بھر کے نہیں لینا.
سیراب نہیں کرنا، تو یہ دنیا بھی بالکل ایک نہر کی طرح ہے، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، مگر اتنی ہی دنیا لینی ہے جس سے ہمارا گزارا ہو جائے۔ اگر اسی دنیا کے ہو کے رہ گئے، اسی دنیا کے ہی چیزوں کے اندر پھنس کے رہ گئے، تو پھر ہم دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی اب امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کے دلوں میں دنیا سما گئی ہے، وہ ہر وقت اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، دین کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر اس سے یہ بھی ایک سبق نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، جیسے آپ کا دل ہے کہ اب آپ نے کچھ وقت دین کو دینا ہے، آپ فی سبیل اللہ آپ اپنی زندگی کو کچھ وقف کرنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کا کوئی حصہ وقف کرنا چاہتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ دنیا بہت وافر مقدار میں نظر آنے لگتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی، بہت عرصے تک وہ جاب لیس ہے، اب اس کا دل کر رہا ہے کہ اچھا جاب تو نہیں مل رہی، چلو میں کچھ وقت اپنا دین کو دے دیتا ہوں، چلو کچھ دعویٰ کا کام کرتا ہوں۔ اب وہ جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے اس مقصد کے لیے، بہت ساری اپرچونٹیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، بہت سارے اس کو نظر آتا ہے کہ یہاں بھی جاب کی آفر ہو رہی ہے، یہ بھی میں کر سکتا ہوں، یہ بھی بزنس میں کر سکتا ہوں، یعنی دنیا نہر کی شکل میں بہت زیادہ مل گئی وافر۔ اب اس کی آزمائش ہے، وہ نکلا تو دین کی خاطر تھا، تو بس اتنا لے لے جتنا کہ اس کا گزارا ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے وہ گھر سے نکل آیا اس کو اب وہ پورا کرے۔ کچھ یہ ایک نکلتا ہے اس آیت سے۔ پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں سے ایسے لوگ مسٹ رہنے چاہیے جو آپ کو موٹیویٹ کریں۔ اب وہ 313 تو بچ گئے تھے، امتحان پاس کر آئے تھے، لیکن پھر انہیں یہی لگا کہ نہیں کر سکیں گے، تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں مسٹ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے جن کا ایمان مضبوط ہے، جو ثابت قدم ہے، جو آپ کو ہر لمحہ موٹیویٹ کریں۔ صحبت بہت زیادہ ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے دین پر قائم رہنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہمیں سبق اس سے ملتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ واللہ مع الصابرین، انسان ہر وقت یہی ذہن میں رکھے اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جو ثابت قدم ہیں، جو توکل کرنے والے ہیں۔ تو پھر اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ وہ جب جنگ کرنے نکلے تو پھر کیا آگے ہوا۔ آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔